السلام علیکم ناظرین۔ ریاض الصالحین حدیث کی ایک کتاب ہے جو کہ امام نووی نے تصنیف کی ہے۔ اس میں خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے سے متعلق ایک واقعہ بغداد کے ایک بزرگ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے جو کہ ان کے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو تم مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا، اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ رب العالمین سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ رب العزت کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رقیے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظالم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تمہیں کس نے دی؟ میں نے عرض کی، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا، وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگے، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو
आंसू भी बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मजदूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, अलीजा ये इस नौजवान की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद उसकी कब्र के सराहने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, यह नौजवान मेरा बेटा था, मेरे आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्स सुरूर की महफिल में कहीं गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तिलावत की, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह के खौफ से थर थर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफात की खबर दी।